خیریت؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ آج کے اس عظیم الشان پروگرام کے صدر محترم، اسٹیج کے اوپر جلوہ فروز معزز موقر علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج کا یہ پروگرام مسجد اقصیٰ کی ہزاروں سال کی تاریخ، اس سے جڑے واقعات اور اس کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں ان کو بے نقاب کرنے کے لیے آج کا یہ پروگرام منعقد کیا گیا۔ ایک سیشن آپ سماعت فرما چکے ہیں، یہ پروگرام کا دوسرا سیشن ہے۔ مجھے جو عنوان ملا ہے مسجد اقصیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام سے لے کر
سلطان صلاح الدین ایوبی تک۔ اس سے پہلے کہ میں مسجد اقصیٰ کی تاریخ بیان کروں آپ کے سامنے، مسجد اقصیٰ کہتے کس کو؟ اقصیٰ کے معنی ہوتے ہیں دور والا۔ مسجد اقصیٰ دور والی مسجد، چونکہ یہ مسجد حرام سے کافی دور ہے اس لیے اس کا یہ نام پڑا۔ یا بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ مسجد اقصیٰ کا نام مسجد اقصیٰ اس لیے پڑا کیونکہ جس وقت مسجد اقصیٰ تھی دنیا میں سب سے دوری پر عبادت کا گھر یہی تھی، یہی مسجد تھی، سب سے دوری پر یہی مسجد قائم تھی دنیا میں۔ اور بعض علماء نے مسجد اقصیٰ کا نام مسجد اقصیٰ اس لیے پڑا، اس کی ایک وجہ یہ بیان کی ہے کہ یہ مقدس جگہ ہے، ہر قسم کی گندگیوں سے دور ہے یہ، اس لیے اس کا نام اقصیٰ پڑا۔ عام طور سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ بیت المقدس کے اندر جو ایک مسجد ہے اس مسجد کا نام مسجد اقصیٰ یا بیت المقدس ہے۔ صرف اس مسجد کا نام بیت المقدس یا القدس یا الاقصیٰ نہیں ہے، اس پورے کمپاؤنڈ کا نام ہے جو تقریباً 27 ایکڑ پر مشتمل ہے۔ اس میں 5 مسجدیں ہیں، مسجد قبلی، مسجد عمری اور بھی مسجدیں ہیں۔ تو اس پورے ایریا کو جو دیواروں سے گھرا ہوا ہے، جس کے اندر عیسائیوں کے مطابق ان کی بعض مقدس جگہیں ہیں، یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ہماری بعض مقدس جگہیں، اور مسلمانوں کی تو مسجد اقصیٰ ہی ہے جہاں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قائم ہوئی۔ یہ جو پوری باؤنڈری ہے، پورا کمپاؤنڈ ہے القدس، جس کو انگریزی میں جیروسلم بولتے ہیں، عربی میں یروشلم بولتے ہیں۔ یہ اس کے بارے میں سب سے پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیں اس کی تعمیر کس نے کی؟ مسجد اقصیٰ کی یا بیت المقدس کی تعمیر کس نے کی؟ عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی، اور آج ہمارا عنوان بھی حضرت سلیمان سے شروع کیا جا رہا ہے، لیکن یہ غلط ہے۔ بیت المقدس کی تعمیر سلیمان علیہ السلام نے نہیں کی، سلیمان علیہ السلام نے تجدید کی ہے۔ کیوں؟ آئیے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کو کیوں کہا جاتا ہے اس کا بانی۔ ایک حدیث ہے جسے امام منذری الترغیب و ترہیب میں لائے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لما فرغ سلیمان ابن داؤد من بناء بیت المقدس، جب حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہو گئے، دیکھیے یہ الفاظ ہیں حدیث کے، جب سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے اللہ سے 3 دعائیں کی۔ ایک دعا یہ کی کہ اے اللہ تو مجھے ایسا فیصلہ کرنے کی صلاحیت دے جو فیصلہ تیرے فیصلے کے مطابق ہو، حکمن یوافق حکما، ایسا فیصلہ کرنے کی صلاحیت دے جو تیرے فیصلے کے مطابق ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی میں جو فیصلہ کروں بالکل صحیح ہو، کریکٹ ہو، اس کا ٹیلنٹ مجھے۔ اور دوسری دعا یہ کی کہ مجھے ایسی بادشاہت دے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ اور تیسری دعا یہ کی حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہ اس مسجد میں، مسجد اقصیٰ میں، بیت المقدس میں جو آدمی نماز پڑھنے کے لیے آئے الا خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، یہاں نماز پڑھنے کے لیے جو آئے تو نماز پڑھ کے جب وہ یہاں سے نکلے تو ایسے نکلے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ نکلتا ہے، گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہو کر جائے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ صحیح حدیث ہے، کہ اس میں سے 2 دعائیں تو حضرت سلیمان کی قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی دی جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہوا کرتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت بھی بہت عجیب و غریب دی، ہواؤں پر ان کا کنٹرول ہے، جنات ان کے قابو میں ہیں، پرندوں کی بولیاں سمجھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔
تیسری دعا کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَرْجُو، مجھے امید ہے أَن يَكُونَ قَدْ أُعْطِيَ الثَّالِثَةَ کہ تیسری دعا بھی ان کی قبول ہو گئی۔ اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ بیت المقدس کے اندر، مسجد اقصیٰ کے اندر نماز کی بڑی فضیلت ہے۔ اس حدیث کو بعض علماء نے استدلال اس سے کیا ہے کہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر سلیمان علیہ السلام نے، مگر بخاری اور مسلم کی ایک حدیث کچھ اور بتاتی ہے۔ آئیے وہ حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں ایّ مسجد وضع فی الارض اول، اے اللہ کے رسول دنیا میں سب سے پہلی مسجد کون سی بنی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا المسجد الحرام، مسجد حرام بنی، خانہ کعبہ بنا۔ پوچھا ثم ایّ، اس کے بعد کون سی مسجد بنی؟ قال بیت المقدس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دوسری مسجد جو دنیا میں بنی وہ کون سی بنی؟ بیت المقدس۔ حضرت ابو ذر غفاری نے پوچھا کم بینہما، دونوں کے بیچ میں کتنا فاصلہ تھا، دونوں کتنے پیریڈ کے بیچ میں بنی، یعنی مسجد حرام کے کتنے زمانے کے بعد مسجد اقصیٰ بنی؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا 40 سنۃ، 40 سال۔ 40 سال کا لفظ بتا رہا ہے کہ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ اور بیت المقدس دونوں کی تعمیر ایک ہی نسل کے لوگوں نے کی۔ یہ بات معلوم ہو رہی ہے۔ 40 سال کا پیریڈ بہت لمبا پیریڈ نہیں۔ اب اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی اور بیت المقدس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی، تو دونوں کے بیچ میں 1000 سال سے بھی زیادہ کا فاصلہ ہے۔ تو اس حدیث کا پھر ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ اسی لیے علامہ ابن الجوزی کہتے ہیں کہ دیکھو حقیقت یہ ہے کہ نہ تو خانہ کعبہ کو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا اور نہ مسجد اقصیٰ کو سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا۔ خانہ کعبہ کو آدم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ حالانکہ اس میں بھی اختلاف ہے کہ خانہ کعبہ کی بنیاد کس نے رکھی۔ بعض علماء نے کہا فرشتوں نے رکھی، بعض علماء نے کہا کہ آدم علیہ السلام نے رکھی، لیکن فرشتوں والی بات صحیح معلوم نہیں ہوتی، اس لیے کہ خانہ کعبہ انسانوں کی عبادت کا گھر ہے، زیادہ قرین قیاس باتیں اسے انسانوں نے بنایا۔ تو حضرت آدم، علامہ ابن الجوزی کہتے ہیں کہ حضرت آدم نے بنایا اور انہوں نے ہی مسجد اقصیٰ بھی بنائی یا ان کی کسی اولاد نے بنائی، دونوں کے بیچ میں 40 سال کی گیپ ہے۔ حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کو ریبلڈ کیا تھا، اس کی دوبارہ تعمیر کی۔ کسی نے دیکھیے آپ قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، یعنی بنیاد پہلے سے موجود تھی، اس کے اوپر، اس فاؤنڈیشن کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر بنا رہے تھے۔ اور اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر اسماعیل اور اپنی بیوی ہاجرہ کو چھوڑ کے جا رہے تھے تو اللہ کی بارگاہ میں کیا دعا کرتے؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں اپنے بچے کو، اپنی بیوی کو، اپنی ذریت کو اس تیرے گھر کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انڈیکیٹ کر دیا تھا کہ یہی میرا گھر ہے، یہی خانہ کعبہ ہے، لیکن زمانے کے ساتھ ساتھ وہ گھر، اس کے آثار ختم ہو گئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ اس کی تعمیر کی۔ اسی طریقے سے مسجد اقصیٰ کی تعمیر بھی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی، حضرت سلیمان نے اس کو پھر سے کھڑا کیا تھا۔ اس مسجد کی فضیلت کیا ہے؟ اس کی سب سے پہلی فضیلت تو یہی ہے کہ ایک مسلمان کے لیے تیسری سب سے مقدس جگہ ہے۔ خانہ کعبہ کے بعد اور مسجد نبوی کے بعد تیسری سب سے مقدس جگہ ہمارے لیے بیت المقدس ہے، اور یہ تمام انبیاء کرام کا قبلہ رہا ہے مسجد حرام سے پہلے، اور 17 مہینے تک تو مسلمانوں نے بھی اسی کو قبلہ بنا کے نماز پڑھی، اس کے بعد تحویل قبلہ کا حکم آیا۔ تو یہ ہمارے لیے انتہائی محترم جگہ ہے، محترم مسجد ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، سفر کرنا، نماز پڑھنے کی نیت سے کسی مسجد میں سفر کرنا صرف 3 مسجدوں میں جائز ہے۔ کون سی 3 مسجدیں ہیں؟ تینوں میں سے کوئی انڈیا میں نہیں ہے، مسجد حرام، مسجد نبوی اور
بیت المقدس، مسجد اقصی، یہ تین جگہیں ایسی ہیں جہاں ثواب کی نیت سے سفر کرنا جائز ہے۔ آج کہاں کہاں لوگ سفر کر رہے ہیں ثواب کی نیت سے؟ تین مسجدیں ہیں، اور جگہوں کی تو بات چھوڑو۔ اور اس مسجد کے ساتھ ایک بہت بڑا واقعہ یہ جڑا ہوا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا جو سفر ہوا، اس معراج کے سفر کی پہلی منزل ہے بیت المقدس۔ مسجد حرام سے معراج کا سفر شروع ہوا ہے، اللہ کے پیارے نبی مسجد اقصی تک پہنچے ہیں، اور وہاں آپ نے تمام انبیاء کرام کی امامت کرائی ہے، اور وہاں سے آپ نے آگے کا سفر، آسمانی سفر طے کیا ہے۔ اسی لیے معراج کا مطلب ہوتا ہے چڑھنا، وہیں سے آپ بلندی کی طرف چڑھے ہیں۔ تو یہ سفر معراج کی پہلی منزل ہے، یہ ہمارے نبی کی امامت گاہ ہے، جہاں ہمارے نبی کو تمام نبیوں کا امام بنایا گیا۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہمارے لیے سب سے مقدس سرزمین مکہ ہے، تو انبیاء کی امامت خانہ کعبہ میں کیوں نہیں کرا دی گئی؟ سفر معراج خانہ کعبہ سے ہی کیوں نہیں کرایا گیا؟ مسجد اقصی سے کیوں کرایا گیا؟ ایک سوال پیدا ہوا۔ جواب اس کا یہ ہے کہ مسلمانوں کے پہلے دنیا کی امامت بنی اسرائیل کے ہاتھ میں دی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تمام عالمین پر فضیلت دی تھی، اب وہ فضیلت ٹرانسفر ہو رہی تھی امت محمدیہ علی صاحب صلوات و سلام پر۔ یہ میسج دیا گیا کہ اے میرے نبی، اب دنیا کی قیادت اور امامت آپ کی امت کے ہاتھوں میں جا رہی ہے، اب آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، لہذا مسجد اقصی میں جو آپ سے پہلے تمام نبیوں کی کا مسکن رہا ہے، انبیاء بنی اسرائیل کا مسکن رہا ہے، ان کی عبادت گاہ رہی ہے، وہاں پر آپ سارے نبیوں کی امامت کرائیں، تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ اب آپ کی امت ہی اس دنیا کی قیادت کرے۔ اور آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ مسجد اقصی میں ایک ٹائم کی نماز، چاہے فرض ہو یا نفل ہو، ایک نماز کا ثواب کتنا ہے؟ 250؟ اس میں اختلاف ہے، اس میں اختلاف ہے، لیکن زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ 500۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ امام بیہقی ایک حدیث لائے سنن الصغریٰ میں، حضرت ابو درداء انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا فضل الصلاۃ فی المسجد الحرام علی غیرہ 100,000 صلاۃ۔ مسجد حرام میں ایک وقت کی نماز، ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر، وفی مسجد ھذا 1000 صلاۃ، اور میری مسجد میں 1000 نماز کے برابر، وفی مسجد بیت المقدس 500 صلاۃ، اور بیت المقدس میں 500 نمازوں کے برابر۔ یعنی ثواب کے اعتبار سے دنیا میں تیسرے نمبر پر یہ مسجد ہے۔ مسجد حرام میں 1,00,000، مسجد نبوی میں 1000، اور بیت المقدس میں 500۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے ہجرت کرنے کے بعد یہی پہنچے تھے۔ قرآن کریم نے 4 جگہ پر اس سرزمین کو، اس جگہ کو برکت والی سرزمین کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اور لوط علیہ السلام کو برکت والی سرزمین پر نجات دیا۔ اس کی تاریخ کہاں سے ملتی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے 3000 سال پہلے کی تاریخ نہیں معلوم ہے، اس کے پہلے خاموش ہے تاریخ، پتہ نہیں وہاں کا کیا حال تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے 3000 سال پہلے، ان کے پیدا ہونے کے 3000 سال پہلے بیت المقدس پر یبوسی نام کی ایک قوم کا قبضہ تھا، جیبوسائٹس۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ عرب کے قبیلے کنعان سے ان کا تعلق تھا۔ انہی کے نام پر القدس کا نام، یروشلم کا نام جیبوس پڑا۔ یہ لوگ دین توحید پر تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام جب ہجرت کر کے فلسطین پہنچے تھے تو انہی یبوسیوں کا ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا ملکی صادق۔ ملکی صادق یا ملک السلام اس کا نام تھا، اسی کے نام پر القدس کا نام اورسالم پڑا، جو بعد میں یروشلم یا جیروشلم ہو گیا۔ اچھا ایک بات آپ کو بتاؤں میں
یہودی لوگ آج کیا بولتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، ان کے پیروکار ہیں، اور اس شہر کو انہوں نے ہی آباد کیا تھا، لہذا اس پر ہمارا قبضہ ہے، اس پر ہمارا حق ہے۔ وہ بار بار یہی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یہ سب یہودی تھے، ہم لوگ ان کی اولاد ہیں، اس کے اوپر ہمارا حق ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد مسلمان تھی، مسلمان تھی، توحید پر تھی۔ تم شرک میں مبتلا، آج کے یہودی اور عیسائی سر سے پیر تک شرک میں مبتلا ہے، دنیا بھر کی گندگیوں میں مبتلا ہے، سور کھاتے ہیں، شراب پیتے ہیں۔ تمہیں تعلق، تمہیں نسبت نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام سے کوئی، تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم اتنے جلیل القدر پیغمبر کے ساتھ اپنی نسبت جوڑتے ہو جو توحید کے علم بردار تھے۔ تم شرک کے علم بردار ہو، وہ توحید کے علم بردار تھے، وہ مسلمان تھے۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ مسلمان یہ صرف 1400 سال پہلے آئے ہیں، ہر زمانے میں توحید پر چلنے والے، توحید کو ماننے والے مسلمان ہی کہلائے ہیں۔ قرآن کریم کا پہلا پارہ کا آخری رکوع آپ دیکھیں، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ ابراہیم کے طریقے کو وہی آدمی چھوڑے گا جو بے وقوف ہوگا، جو احمق ہوگا، جو نادان ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی اونچا مقام دیا اور آخرت میں بھی اونچا مقام دیا۔ اذ قال له ربه اسلم، جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم سے کہا کہ ابراہیم تم اسلام لے آؤ، تم مسلمان بن جاؤ، قال اسلمت لرب العالمین، تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا کہ ہاں اللہ میں اسلام لاتا ہوں۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور اسی اسلام کے اوپر چلنے کی وصیت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو کی تھی، یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو کی تھی۔ ان یہودیوں کو کوئی حق نہیں ہے کہ یہ ابراہیم خلیل اللہ جو دین توحید پر تھے، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو دین توحید پر تھے، ان کے ساتھ یہ اپنا ناطہ جوڑے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ، ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، بلکہ پکے مسلمان تھے، وما کان من المشرکین، مشرک نہیں تھے۔ اور قرآن نے یہ بھی کہہ دیا کہ ابراہیم کے اوپر، ابراہیم کی مسجد کے اوپر، ابراہیم کے اوپر سب سے بڑا حق اہل ایمان کا ہے۔ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا، ابراہیم کے اوپر ان کے ماننے والوں کا حق ہے، اس نبی محترم آخری نبی کا حق ہے، اور ایمان والوں کا حق ہے۔ تو محترم سامعین، اس بات کو آپ اپنے دماغ میں رکھیں کہ یہودیوں کا جو یہ دعویٰ ہے، اب پچھلے 1350 سال سے مسجد اقصی مسلمانوں کے کنٹرول میں ہے۔ ان لوگوں نے زبردستی خیانت کر کے مسلمانوں کے سینے میں خنجر گھونپا ہے اور اس کے اوپر ناجائز قبضہ جما کے بیٹھے۔ 1350 سال کے پیریڈ میں بیچ میں تقریباً 100 سال کا پیریڈ ایسا گزرا تھا جب عیسائیوں کا اس کے اوپر قبضہ تھا، اور اس کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے، اللہ انہیں جزائے خیر دے، اس مرد مجاہد نے بیت المقدس کو پھر سے اہل توحید کے قبضے میں دلوایا۔ فرعون کا جب زمانہ آیا تو فلسطین کے اوپر ایک قوم تھی، اس کا نام تھا عمالقہ، بڑی ظالم قوم تھی اور بڑی زبردست قوم تھی، اس کا قبضہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا فرعون جیسے ظالم کا مقابلہ کرنے کے لیے، جو بچوں کو قتل کروا دیتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کروائی اور موسیٰ علیہ السلام کو اس کی ہلاکت کا سبب بنایا۔ قرآن کریم اس واقعے کا ذکر کرتا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، قرآن کریم عبرت کی کتاب ہے، نصیحت کی کتاب ہے، اور تاریخ عالم کی بھی کتاب ہے۔ وہ ہمیں دنیا کی تاریخ بھی بتاتی ہے، قوموں کی تاریخ، لیکن عام تاریخ کی کتابوں کی طرح کون کب پیدا ہوا، کون کب مرا، کس نے کتنی عمر پائی، قرآن یہ سب نہیں بتاتا۔ قرآن اگر تاریخ پر بھی گفتگو کرتا ہے، قرآن میں اگر تاریخ بھی بتائی گئی ہے تو اس کے عبرتناک پہلو بتائے گئے۔ بتاؤ، سوچو
کیا عقل میں یہ بات آتی ہے کہ وہی فرعون جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ان فرعون علا فی الارض، فرعون کا دبدبا تھا، فرعون جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا، ساری قوم اس کے آگے سجدہ کرتی تھی، جس کو کسی کاہن نے بتا دیا کہ تیری قوم میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو بڑا ہو کے تجھے قتل کرے گا، تو ایک طرف سے سارے بچوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کے گھر میں ایسی سبیل پیدا کر دی۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آج پوری دنیا کے حالات ہمارے خلاف ہیں، ہمارے ملک کے حالات آپ دیکھیں، مسجدوں کے اندر گھس کے مؤذن کو مارا جا رہا ہے، اماموں کو مارا جا رہا ہے، ہماری شریعت میں مداخلت ہو رہی ہے عورتوں کو انصاف دلانے کے نام پہ، لیکن اللہ کی رحمت سے ہم ابھی بھی مایوس نہ ہوں، ہم اپنے کردار کو سنواریں، دین کی طرف پلٹیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسلام کے دشمنوں کو ہی اسلام کی تائید کا سبب بنائے گا انشاءاللہ۔ تو فرعون کے گھر میں موسیٰ پلے، اور ایک دن آیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے بڑھ رہے ہیں اور پیچھے فرعون کا لشکر پیچھا کر رہا ہے، سامنے سمندر ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہتی ہے اے موسیٰ سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون ہے، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، بھاگ نہیں سکتے، انا لمدرکون، ہے موسیٰ علیہ السلام ہم پکڑ لیے جائیں گے۔ قوم ڈر گئی کہ اب تو ہم پکڑ لیے جائیں گے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا اللہ کی ذات پر یقین دیکھو، اعتماد دیکھو، بھروسہ دیکھو، سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی بچنے کی سبیل نہیں ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام بڑے اطمینان سے جواب دیتے ہیں کلا ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ اور قرآن کہتا ہے فلما تراءت الجمعان، فرعون بالکل قریب آ گیا، فرعون کا لشکر بالکل قریب آ گیا، سامنے آمنے سامنے آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنی لاٹھی کو سمندر کے پانی میں مارو، سمندر کے بیچ میں راستہ بن گیا۔ اور کیسا راستہ بنا؟ کالطود العظیم، دونوں طرف پانی رک گیا، پانی کی لہریں رک گئی، دونوں طرف پہاڑ کی طرح پانی کھڑا ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام آرام سے پانی کے بیچ میں جا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب جانے لگے تو فرعون کے لشکریوں نے دیکھا ارے یہ لوگ تو راستہ بن گیا، پانی میں سے جا رہے ہیں، وہ لوگ بھی پیچھے پیچھے اسی راستے میں ہو لیے۔ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل پار ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بیچ دریا میں غرق کر دیا، سمندر کے بیچ میں غرق کر دیا، پورا فرعون اور اس کے ہواری مواری سب تباہ اور برباد ہو گئے۔ قرآن کریم اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون سے نجات دی جو تمہیں بڑی تکلیف پہنچاتا تھا، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تمہارے بچوں کو مار دیتا تھا، تمہاری عورتوں کو غلام بنا لیتا تھا۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، بہت بڑا امتحان تھا تمہارے لیے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تمہاری آنکھوں کے سامنے ہم نے سمندر میں راستہ بنایا، فرعون کو ڈبا دیا، تم بچ گئے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب اپنی قوم کو لے کے جاؤ فلسطین، بیت المقدس جہاں موجود ہے، القدس جو مقدس سرزمین ہے، وہاں لے کے جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں میری قوم کے لوگوں، اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ تمہارے بیچ میں جاری کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد سارے انبیاء انہی کی نسل سے آئے ہیں، سارے انبیاء اسحاق علیہ السلام کی نسل سے آئے، اور ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آئے۔ انبیاء کو تمہارے اندر بھیجا۔ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں با اختیار بنایا، کنٹرول والا بنایا۔ وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ دیا جو کسی کو نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بڑا نوازا، مگر اس قوم نے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، اپنی شرارتوں کی وجہ سے نبیوں کو قتل کیا، اس نے انبیاء کو قتل کیا، اس نے تورات کے اندر تبدیلی کی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی پھٹکار اور ایسی لعنت ان کے اوپر نازل کی
کہ آج مسلمان 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہے تو جب تک ان کے مغضوب علیہم ہونے کا اقرار نہیں کر لیتا اس کی نماز کمپلیٹ نہیں ہوتی. یہ مغضوب علیہم ہے، یہ اللہ کی غضب شدہ قوم ہے، اللہ کا غصہ نازل ہوا ان کے اوپر. تو موسیٰ علیہ السلام ان سے کیا کہتے ہیں؟ یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، اے میری قوم کے لوگوں چلو تم بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ، ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ. التی کتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین. چلو میرے ساتھ بیت المقدس چلو، وہاں ظالموں کا قبضہ ہے، ہمیں اس بیت المقدس کو ان کے ہاتھ سے چھڑانا ہے، پیٹ پھیر کے نہیں بھاگنا ہے. یہ بزدل قوم جواب کیا دیتی معلوم؟ جواب دیتی ہے قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ. کہا کہ اے موسیٰ، فلسطین میں تو بڑے ظالم اور بڑے زوراور لوگوں کی حکومت ہے، ایک کام کرو ان کو وہاں سے پہلے نکلوا دو تب ہم چلیں گے وہاں. یہ اس قوم کا حال ہے، میٹھا میٹھا حق کڑوا کڑوا تھا، کچھ کرنا نہ پڑے. اور آج اللہ معاف کرے، آج ہمارا وہی مزاج بنتا چلا جا رہا ہے. مسائل کو حل کرنا ہے، کوشش کچھ نہیں کریں گے، ہاں واٹس ایپ پر شیئر کر دیں گے، فیس بک پہ ڈال دیں گے، ہاں صاحب ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. یہ مسائل حل کیسے ہوں گے اس کی کوئی اسٹریٹجی ہمارے پاس نہیں. پوری دنیا میں آج ہم ذلیل و خوار، اور ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم واٹس ایپ پر شیئر کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ شیئر کر رہے ہیں کہ ہاں دیکھو بھائی ہم بہت پریشان ہیں، ہم لٹ رہے ہیں، پٹ رہے ہیں. یہ قوم کہتی ہے موسیٰ سے کہ اے موسیٰ، ہم وہاں تبھی جائیں گے جب وہاں سے ظالم قوم نکل جائے گی، جبارین نکل جائیں گے. قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون. پورے بنی اسرائیل میں 2 آدمی تھوڑے اللہ والے تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے. 2 لوگوں نے کہا ایک کام کرو، چلو تو صحیح بیت المقدس کے القدس کے گیٹ تک تو پہنچو، دروازے تک تو پہنچو، پھر اللہ تعالیٰ ہمت دے دے گا اندر چلے جائیں گے. اتنا تو کرو کہ گیٹ تک چلو. تو یہ کمبخت جواب کیا دیتے ہیں؟ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیها فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. کہا کہ اے موسیٰ صاحب سن لو، ہم تو جانے والے نہیں، جب تک وہ لوگ وہاں پر ہیں ہم جانے والے نہیں. آپ جائیے، آپ کا رب جائے، لڑے ہم نہیں لڑیں گے. استغفر اللہ. یہ اس قوم کا جواب ہے جس کو اللہ نے اتنا نوازا تھا. ان کے لیے آسمان سے ریڈی میڈ کھانا آتا تھا بھائیو. ریڈی میڈ کھانا ہم لوگوں کو تو کبھی نہیں ملا. اللہ تعالیٰ نے من و سلوا ان کے لیے اتارا تھا. وہ قوم کہہ رہی کہ جاؤ موسیٰ اپنے رب سے کہو وہ لڑے اور تم لڑو، ہم نہیں لڑنے والے. ایک طرف یہ ہیں، ایک طرف محمد رسول اللہ کے صحابہ ہیں. غزوہ بدر کے پہلے اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں پوری سچویشن بتا کے کہ میرے صحابہ ایسے ایسے حالات ہیں، 1000 کا لشکر آ رہا ہے، کون ہے جو میرا ساتھ دے گا؟ مہاجرین میں سے بار بار صحابہ اٹھ رہے ہیں، اللہ کے نبی ہم ساتھ دیں گے، ہم ساتھ دیں گے. اللہ کے نبی پھر وہی کہہ رہے کون ہے جو میرا ساتھ دے گا؟ انصاری صحابہ کرام سمجھ گئے اشارہ ہماری طرف ہے. انصار کے سردار کھڑے ہوئے، کہا اے اللہ کے نبی، اللہ کی قسم موسیٰ کی قوم نہیں ہے جو آپ سے یہ کہہ دے کہ آپ جائیے لڑیے، ہم نہیں لڑنے والے. اے اللہ کے نبی آپ حکم تو دیجیے، اپنی جانیں قربان کر دیں گے، سب کچھ قربان کر دیں گے، اللہ کی راہ میں دریغ نہیں کریں گے، ایک بار بھی پیچھے نہیں پلٹیں گے. اللہ تعالیٰ نے اگر اسلام کو صحابہ کرام کے ذریعے غلبہ دیا ہے تو اس لیے دیا ہے کہ صحابہ ہمتی تھے، صحابہ بہادر تھے، صحابہ جانثار تھے، صحابہ بزدل نہیں تھے، صحابہ بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھے. ان کے اندر اپنے نبی کے مشن کے لیے، اسلام کے لیے قربانی کا جذبہ موجود تھا. موسیٰ علیہ السلام مایوس ہو گئے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا، کہتے ہیں اے اللہ انی لا املک الا نفسی و اخی. اے اللہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ اتنی ظالم قوم ہے یہ، اتنی بے حیا اور بے غیرت قوم ہے، اللہ میں کیا کروں؟ میں اپنا مالک ہوں، ان کا مالک نہیں ہوں. کتنے مایوس ہیں، کتنے بے بس ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ بتا رہے ہیں
موسیٰ علیہ السلام کہتے رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، اے اللہ میرے بیچ میں، ہمارے بیچ میں اور اس ظالم قوم کے بیچ میں تو فیصلہ کر دے، اے اللہ میں تھک گیا ہوں، ان کے بیچ میں، ہمارے بیچ میں فیصلہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب فإنها محرمۃ علیہم 40 سنۃ، اب تو یہ 40 سال تک بیت المقدس میں جا بھی نہیں سکتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کر دیا، اب 40 سال تک تم لوگوں کو یہی صحرا کے اندر پریشان رہنا ہے، میدان تیہ کے اندر 40 سال تک بنی اسرائیل پریشان رہے۔ اور اسی دوران حضرت ہارون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ کے بھائی تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کے انتقال کے بعد ہمت کرتے ہیں اور بنی اسرائیل کو لے کر آگے بڑھتے ہیں اردن کے راستے سے، لیکن راستے میں حضرت موسیٰ کی موت کا بھی ٹائم آ جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی موت کا جب ٹائم آتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، فرشتہ کہتا ہے کہ میں موت کا فرشتہ ہوں، آپ کو مارنے آیا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر سے اٹھا کے تھپڑ مار دیتے، فسکتہو، تھپڑ مارتے ہیں، اس فرشتے کی جو انسانی شکل میں آیا تھا اس کی آنکھ پھوٹ جاتی، وہ جا کے اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ اے اللہ تو نے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیجا جو مرنا ہی نہیں چاہتا، تھپڑ مار کے مجھے بھگا دیا موسیٰ علیہ السلام نے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ موسیٰ سے کہو کہ اپنا ہاتھ ایک بیل کی پیٹھ پر رکھے اور اس کے ہاتھوں کے نیچے جتنے بیل کے بال آئیں اتنے سال کی زندگی ہم اور عطا کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ اس کے بعد موت آئے گی۔ کہا اے اللہ اگر ایسی بات ہے تو مجھے ابھی موت چاہیے، الآن مجھے ابھی موت دے دے، لیکن اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے ارض مقدس کے قریب میں، بیت المقدس کے قریب میں تجھے موت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اگر میں وہاں ہوتا تو وہاں کے راستے میں ایک مقام پر میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر تم لوگوں کو دکھا دیتا، بخاری کی روایت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں یوشع ابن نون کو نبی بنایا، یہ بنی اسرائیل کو لے کر آگے بڑھے، نہر اردن کو پار کیا، لیکن ابھی بھی بیت المقدس پر ان کا کنٹرول نہیں ہوا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا جب زمانہ آیا اس وقت بیت المقدس میں جالوت نام کے ایک ظالم آدمی کی حکومت تھی۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے واقعہ ذکر کیا ہے، الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ۔ یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے، جب بنی اسرائیل کے اندر ان کے نبی نے ان سے کہا ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہ اے ہمارے پیغمبر اللہ سے کہو کہ کوئی بادشاہ بھیج دے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں، یعنی اب ان کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ بیت المقدس کا راستہ جہاد کے راستے سے ہے، بیت المقدس کو فتح کرنا ہے تو جہاد کرنا پڑے گا۔ تو اب کہہ رہے ہیں اپنے نبی سے، داؤد علیہ السلام سے، کہ اللہ تعالیٰ سے کہیے کوئی بادشاہ بھیج دے۔ تو حضرت داؤد نے کہا قال هل عصيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا۔ حضرت داؤد نے کہا کہ کیا تمہارا کیا بھروسہ ہے، کیا گارنٹی، اللہ تعالیٰ تمہیں جہاد کا حکم دے تم پھر پیچھے پلٹ جاؤ؟ کہا کہ نہیں، ان لوگوں نے فلسطین کے اندر ہمارے اوپر بڑا ظلم کیا ہے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس بار بڑی ہمت سے لڑیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے طالوت کو ان کا بادشاہ بنا دیا۔ طالوت کون تھا؟ طالوت جو ہے انہی کی قوم بنی اسرائیل کے اندر ایک عام آدمی تھے، بہت پیسے والے نہیں تھے۔ ان کو جب بادشاہ بنایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو اس پر بھی اعتراض، کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنایا تو کسی امیر آدمی کو کیوں نہیں بنایا، کسی پیسے والے کو کیوں نہیں بنایا؟ تو حضرت داؤد نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہ اس لیے بنایا ہے وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم اور جسم کی صلاحیت دی۔ بادشاہت کے لیے انسان کے مالدار ہونا، خوشحال گھرانے سے ہونا یہ شرط نہیں ہے، بادشاہت کے لیے لوگوں پر کی قیادت کرنے کے لیے انسان کا جسم کے اعتبار سے طاقتور ہونا اور علم کے اعتبار سے ٹیلنٹڈ ہونا ضروری ہے۔ کہا کہ اس لیے اللہ نے ان کو بادشاہ بنایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہرحال طالوت کی قیادت میں، حضرت داؤد علیہ السلام اور طالوت کی قیادت میں
یہ لوگ آگے بڑھے اور جالوت سے مقابلہ کیا. وقتل داؤد جالوت، اور حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا. اور اس کے بعد حضرت طالوت کے انتقال کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ بنے. حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کو پھر سے تعمیر کیا. بیت المقدس یعنی شہر کو تعمیر کیا، لیکن ابھی وہاں مسجد نہیں بنائی. مسجد بنانے کا ارادہ تھا حضرت داؤد علیہ السلام کا، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام اپنا ارادہ کمپلیٹ نہیں کر پائے، اس کے پہلے ان کا انتقال ہو گیا. حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام نے وہاں پہ مسجد بنائی، اللہ کی عبادت بنائی، جس کو آج یہودی ہیکل سلیمانی کہتے ہیں، کو ٹیمپل آف سولومن بولتے ہیں. سلیمان علیہ السلام کا مندر ٹیمپل بولتے ہیں، جبکہ وہ عبادت خانہ تھا، مسجد تھی، عبادت کا گھر تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہاں پہ بنایا. اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کرنے کے بعد پھر بنی اسرائیل کے اندر بگاڑ آیا، اور پھر جب ان کے اندر بگاڑ آیا تو اللہ تعالیٰ نے بابل کے بادشاہ بخت نصر کو ان کے اوپر مسلط کر دیا. سلیمان علیہ السلام کے 350 سال کے بعد بخت نصر نام کا بابل سے آیا ہوا ظالم بادشاہ تھا. اس نے پورے بیت المقدس کو برباد کیا، اس ہیکل سلیمانی کو جلا ڈالا، ختم کر دیا، برباد کر دیا، گھروں میں گھس گھس کے لوگوں کو مارا. پھر بنی اسرائیل نے توبہ کی، اصلاح کی، تو اللہ تعالیٰ نے ایران کے بادشاہ سائرس کو بھیجا. اس نے یہودیوں کو دوبارہ یروشلم جانے کی اجازت دی اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنے کی اجازت دی. لیکن جیسی تعمیر اس مسجد کی حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی تھی ویسی دوبارہ نہیں ہو سکی. تو یہ سب سے بڑی تباہی ہوئی تھی بیت المقدس کی جو بخت نصر کے زمانے میں. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے. عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو یہودیوں نے ان کا بھی مذاق اڑایا، ان کی تکذیب کی، انہیں مارنے کی کوشش کی. اور عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا. ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم. انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ہمشکل ایک انسان کو ان کا ہمشکل بنا دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو جسم اور روح سمیت اٹھا لیا. تو ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر دوبارہ اپنا عذاب نازل کیا، بنی اسرائیل کے اوپر. اور اللہ تعالیٰ نے رومی جنرل ٹیٹس کو ان کے اوپر مسلط کر دیا. اس نے یہودیوں کا قتل عام کیا اور پورے ہیکل سلیمانی کو تباہ اور برباد کر دیا. قرآن کریم میں 15ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی دونوں تباہیوں کا ذکر کیا ہے، جو ایک بخت نصر کے زمانے میں ہوئی تھی، ایک ٹیٹس کے زمانے میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. ہم نے اہل کتاب کو، ہم نے بنی اسرائیل کو یہ ان کو فیصلہ سنا دیا کہ تم 2 بار زمین میں فساد مچاؤ گے اور 2 بار تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ. جب پہلی بار ہمارا عذاب آئے گا تو ایسی ظالم قوم تمہارے اوپر مسلط ہوگی جو تمہارے گھروں میں داخل ہو جائے گی. وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا. یہ بخت نصر کے واقعے کی طرف اشارہ ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے 350 سال کے بعد جب بنی اسرائیل کے اندر بگاڑ آ گیا، شرک آ گیا، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو جتنا نوازا اسی اعتبار سے اس قوم نے ناشکری کی. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، بچڑے کو معبود بنایا. قدم قدم پہ انہوں نے شرک کیا، غلط کام کیے، اللہ تعالیٰ نے اسی کے حساب سے ان کو سزائیں دی. تو ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے بخت نصر کے ذریعے تباہ کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا. پھر ہم نے تمہیں نوازا، مال دیا، اولاد دیا. ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اساتم فلها. پھر اس کے بعد پھر تمہارے اندر بگاڑ آیا. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا. پھر اللہ تعالیٰ نے سن 70 عیسوی میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے 70 سال کے بعد ٹیٹس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو برباد کیا. بیت المقدس پورا ختم کر دیا، اس ہیکل سلیمانی کو جلا دیا اور ان کی عورتوں کے ساتھ ریپ کیا، ان کے گھروں میں داخل ہو گئے.
اس کے بعد عیسائیت حاوی ہوئی پورے روم کے اندر. رومن امپرر، رومی حکومت، رومی سلطنت کا جب دورہ ہوا تو بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں آ گیا اور وہاں ان لوگوں نے چرچ بنا دیا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت بیت المقدس میں عیسائیوں کا ہی قبضہ تھا اور وہاں چرچ وغیرہ موجود تھے. اللہ کے پیارے نبی نے قیامت کی ایک نشانی بتائی تھی کہ قیامت کی جو نشانیاں میرے سب سے پہلے جو نظر آئیں گی اس میں سے ایک نشانی یہ کہ بیت المقدس فتح ہو جائے. بیت المقدس سن 15 ہجری میں حضرت عمر فاروق کے دور میں فتح ہوا، بغیر لڑائی لڑے، بغیر جنگ کیے. حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے پورے بیت المقدس کا محاصرہ کیا اور ان سے کہا کہ بھائی دیکھو یا تو صلح کر لو یا پھر ہم لڑیں گے، قتل کریں گے. تو آخر میں عیسائیوں نے کہا، بیت المقدس کے جو پادری تھے ان لوگوں نے کہا کہ ہم ایک شرط پر صلح کریں گے، آپ کے امیر المومنین کو آنا پڑے گا صلح کرنے کے لیے اور براہ راست ڈائریکٹ وہ صلح کریں گے. حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے لیٹر لکھا حضرت عمر فاروق کو کہ ایسی سچویشن ہے اور آپ کا آنا ضروری ہے. اور دنیا نے دیکھا کہ مدینہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام چلے. ہزاروں سال کے بعد بیت المقدس میں اللہ اکبر، اللہ کی تکبیر کی آواز گونجنے والی. عمر فاروق لاکھوں مربع میل کا مالک، پوری اسلامی دنیا کا حکمراں، بالکل سادہ لباس میں عام انسان کی طرح اپنے غلام کے ساتھ پہنچے بیت المقدس کے پاس. حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے دھیرے سے ان کے کان میں کہا کہ یہ بڑی دنیا کی بڑی سپر پاور قوم ہے، تھوڑا سا ان کا اسٹیٹس کا خیال کرنا چاہیے تھا آپ کو. حضرت عمر فاروق نے بڑے غصے میں کہا کہ اے ابو عبیدہ، ان اللہ اعزنا بالاسلام، ہماری عزت ہمارے کپڑوں سے نہیں، ہماری عزت ہمارے حلیے سے نہیں ہے، ہماری عزت ہمارے اسلام سے ہے. اللہ نے ہم پھٹے حالوں کو اسلام کے ذریعے عزت دی تھی، ہم اسلام ہی کے ذریعے عزت حاصل کریں گے، ہمیں ان کے سامنے زیادہ بننے سورنے کی ضرورت نہیں. اور سن 15 ہجری کا یہ واقعہ کہ عیسائی پادری نے افرانوس نے بیت المقدس کی چابیاں حضرت عمر فاروق کے حوالے کی. حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہ اس میں نماز کہاں ادا کی جاتی تھی؟ ہیکل سلیمانی تو سب جلا الا دیے تھے ان لوگوں نے. تو اس پادری نے بتایا کہ دیکھیے یہیں پر ہیکل سلیمانی تھا، یہیں پر وہ عبادت خانہ تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا. حضرت عمر فاروق نے وہاں پہ نماز ادا کی اور وہیں مسجد قائم ہوئی. آج وہ مسجد عمر کے نام سے موجود ہے. پھر بعد میں اس مسجد کو اور کشادہ کیا عبد الملک بن مروان نے، پھر ان کے بعد ان کے بیٹے ولید بن عبد الملک نے، پھر مختلف بادشاہوں نے اس مسجد کی توسیع کی، اس کو بہترین سے بہترین بنایا. اور مسلمانوں کا فلسطین کے اندر مسلمانوں کی حکومت رہی اور بڑے امن و شانتی کے ساتھ رہی. کسی پر کوئی ظلم نہیں، عیسائی بھی رہتے تھے، یہودی بھی رہتے تھے. سن 492 ہجری میں عیسائیوں نے بیت المقدس پر حملہ کیا اور یہ وہ وقت تھا جب مسلمانوں کے زوال کا وقت تھا. مسلمانوں کے حکمراں، مسلمانوں کے خلفاء شراب و شباب اور کباب میں لگے ہوئے تھے. فاطمیوں نے، باطنیوں نے ان کے عقیدے کو بگاڑا اور عیسائیوں نے اپنی لڑکیوں کو استعمال کیا، شراب استعمال کی. مسلمان جیسے آج کا مسلمان ہے، اس زمانے میں شراب اور لڑکی کے ذریعے برباد کیا تھا، آج موبائل اور پورن موویز کے ذریعے، بلو فلموں کے ذریعے برباد کیا اس قوم کو. وہ مسلمان جو کبھی رات کو اپنے رب کی بارگاہ میں تہجد پڑھا کرتا تھا، اپنے رب کے حضور گڑ گڑایا کرتا تھا، آج وہ مسلم اس امت کا نوجوان راتوں کو 2-2 بجے تک لڑکیوں سے باتیں کرتا ہے، موبائل پر بلو فلمیں دیکھتا ہے. کیسی چال چلی دشمنوں نے، کیسا اس امت کی کریم کو، اس امت کی امیدوں کو، اس امت کے سرمایہ کو کیسا برباد کر دیا. یہی کام کیا تھا آج سے 1000 سال پہلے 5ویں صدی ہجری میں عیسائیوں نے. اور کوئی دنیا میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ بیت المقدس پر کبھی مسلمانوں کا تسلط، کنٹرول ختم ہو جائے گا. لیکن اللہ نے وہ دن بھی دکھایا کہ بیت المقدس پر عیسائیوں نے قبضہ کیا، مسجد اقصی کو جلایا، جہاں پر نماز پڑھی جاتی تھی وہاں گھوڑے باندھے گئے، مسلمانوں کی لاشوں سے فلسطین پٹ گیا، 70,000 مسلمانوں کو مارا گیا. مسلمانوں نے 500 سال تک وہاں حکومت اس وقت کی تھی.
مسلمانوں نے کسی کا قتل نہیں کیا تھا, بڑے امن و سکون کے ساتھ حکومت کی تھی, مگر ان عیسائیوں نے جیسے ہی وہاں کنٹرول پایا 70,000 لوگوں کی لاشیں گرا دی. پھر اللہ تعالیٰ نے صلاح الدین ایوبی کو پیدا کیا. 91 سالوں کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے, اس دور زوال میں بھی اللہ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو کھڑا کیا. وہ شرابی اور شبابی لوگوں کا دور تھا, لیکن اللہ نے صلاح الدین ایوبی کو پیدا کر دیا. اللہ تعالیٰ کی رحمت, ہم تو اللہ سے یہ امید کرتے ہیں کہ شاید آج بھی بیت المقدس کے دروازے کسی صلاح الدین ایوبی کے قدموں کے منتظر ہیں, اور ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی صلاح الدین پیدا کر دے. اللہ کی رحمت سے کیا نہیں تھے. ایک زمانہ تھا تاتاریوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے عذاب کے طور پر اتارا تھا. ان تاتاریوں نے مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی, ان کے کتب خانے جلا دیے, ان کی لاشوں سے پورا عالم اسلام بھر گیا. اور اتنی بزدلی کا عالم تھا کہ مسلمان جب راستے میں چلتا تھا تو تاتاری آ کے کہتا تھا کون ہو, مسلمان ہو؟ کہتا تھا ہاں. کہا رکو میں تلوار لے کے آتا تم کو ماروں گا. مسلمان کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی وہاں سے بھاگ کے. تاتاری آتا تو تلوار سے مار کے کام ختم کرتے تھے. مگر اللہ تعالیٰ نے امید تاتاریوں کو اسلام کی توفیق. علامہ اقبال کہتے ہیں ہے آیا فتنے تاتار کے افسانے سے, پاسباں مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے. اللہ کی رحمت سے کیا بعید, اللہ تعالیٰ آج بھی صنم خانوں, صنم کی اور بتوں کی پوجا کرنے والوں کو اللہ اپنے گھر کا محافظ بناتے لگا. لیکن ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے صلاح الدین ایوبی کے جیسا کردار پیدا کرنا. وہ ایک بادشاہ ہی نہیں تھا, وہ متقی اور پرہیزگار, اللہ والا, شراب و شباب سے دور رہنے والا, اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے والا تھا. سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا, اس مسجد کی دوبارہ تعمیر کروائی اور بہت خوبصورت ممبر تعمیر کروایا. وہ ممبر ایک زمانے تک موجود تھا, بعد میں ایک یہودی نے اس ممبر کو بھی ایک سازش کے تحت جلا دیا. آج وہ بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں ہے میرے بھائیو. 1948 سے لے کر آج تک اس پر ان کا کنٹرول ہے, اور ان کا منصوبہ ہے, ان کے منصوبے میں, ان کے پروٹوکول میں یہ بات شامل ہے. پہلا ان کا منصوبہ یہ تھا کہ ہم اسرائیل کی راجدھانی اس کا کیپٹل بنائیں گے القدس کو. اس منصوبے میں وہ کامیاب ہو رہے ہیں, کام شروع کر دیا انہوں نے. دوسرا منصوبہ تھا بیت المقدس کو, مسجد اقصی کو گرا کے وہاں وہ اپنا ٹیمپل کھڑا کریں گے, ہیکل سلیمانی. اس مشن کے لیے بھی وہ تیار ہو چکے. تو یہ چونکہ میرا ٹاپک نہیں ہے, مولانا حافظ جاوید ربانی صاحب اس پر بولیں گے کہ اب وہ آگے کہ اس کی تاریخ کیا ہے. لیکن میں میرے بھائیوں آپ کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم بیت المقدس کی اس پوری تاریخ میں ہم اپنی تاریخ کو محسوس کر سکتے ہیں. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ ہے, اس جملے کو اپنے کان کے, اپنے دماغ کے کسی کونے میں بٹھا لیجیے. حضرت امام مالک کہتے ہیں لن یفلح آخر هذه الامه الا بما افلح به اولها. یہ امت کامیاب اگر ہوگی تو فارمولہ وہی ہے جو صحابہ کے پاس تھا, فارمولہ وہی ہے جو اس امت کے قرون اولا کے پاس تھا, جو صحابہ اور تابعین کے پاس تھا. لوٹو قرآن و سنت کی طرف, اپنی اپنی زندگیوں کا جائزہ لو. یہ کھانا کمانا, دھندا کرنا, بزنس کرنا, تجارت کرنا, یہ ضرورت تو ہے, مقصد نہیں ہے ہماری زندگی کا. مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین, اللہ رب العالمین کے کلمے کی بلندی. آج بیت المقدس کے اندر گولیاں چل رہی ہیں. بیت المقدس کے اندر اسرائیل کی فوجیں گھس کے مسجد اقصی میں اپنے جوتے پہن کے نمازیوں کو مار رہی ہیں, اور آج پوری مسلم دنیا خاموش پڑی بیٹھی. کس چیز کی کمی ہے ہمارے پاس؟ بادشاہتیں نہیں ہمارے پاس, دولت نہیں ہمارے پاس, آبادی میں ہماری کم ہے. مٹھی بھر یہودی آج ہمارے قبلہ اول پر, اس مسجد پر جہاں ہمارے نبی نے تمام انبیاء کی امامت کرائی تھی, آج اس مسجد کو اپنے کنٹرول میں لیا. میرے بھائیوں, بیت المقدس کی یہ تاریخ ہم سے مطالبہ کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی قوم اپنے عمل کی اصلاح کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ نوازتا ہے, اور جب کوئی قوم بگڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ مغضوب علیہ بنا دیتا ہے. کبھی آپ نے غور کیا قرآن کریم میں اتنی ڈیٹیل کے ساتھ بنی اسرائیل کی شرارتیں کیوں بیان کی گئی؟ قرآن کریم کا پہلا پارہ کھولو سورۃ البقرہ, یہودیوں کی شرارت شروع. پورے قرآن میں اللہ بار بار یہودیوں کی شرارتیں بیان کر رہا ہے, اور پہلی سورہ فاتحہ ہی میں ہم کو یہ سکھا دیا گیا کہ ہمیں
المغضوب علیہم کے طریقے پر نہیں چلنا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم خیر امت ہیں، ہم دنیا کی سب سے بہترین امت ہیں، محمد رسول اللہ کی امت ہیں، مگر ہم اگر بگڑیں گے، ہم اگر شراب کے رسیا بنیں گے، ہم اگر شباب کے رسیا بنیں گے۔ آج 31 دسمبر ہے نا، آج نئے سال کا جشن منایا جا رہا ہے۔ ہوٹلوں میں، 5 اسٹار ہوٹلوں میں رقاصائیں آ رہی ہیں، ناچنے والیاں، گانے والیاں آ رہی ہیں، اور آپ کو شاید یہ بات آپ کے علم میں ہوگی، آپ کو پتا ہوگی کہ مہنگے مہنگے ہوٹلوں کے پاس ہوتے ہیں، ٹکٹ ہوتے ہیں جہاں ناچ گانے ہوتے ہیں اور شراب ملتی ہے، وہ مہنگے مہنگے پاس دے کے وہاں جانے والے ایک بڑی تعداد میں ہمارے مسلمان بھائی۔ گوا کے بیچز مسلمانوں سے بھی آباد ہیں۔ عرب دنیا کے حالات آپ دیکھیں، دبئی، عرب کی دنیا کا ایک ملک ہے دبئی، فحاشی اور عریان کا اڈا اور مرکز بنا ہوا ہے، اور اب دھیرے دھیرے جو ایک امیدوں کا ہمارے مرکز ہے سعودی عرب، جہاں ہمارے دلوں میں کی دھڑکنیں جہاں سے وابستہ ہے، جہاں ہمارا قبلہ ہے، جہاں مکہ اور مدینہ ہے، اب وہاں بھی دشمنوں کی نظریں لگی ہوئی ہیں، اس کو، وہاں کے ماحول کو بھی خراب کرنے کی کوشش شروع ہو چکی ہے۔ میرے بھائیوں، کم سے کم ہم اپنے اس ملک میں، اپنے ماحول میں، ہر آدمی اپنے گھر میں چھوٹے پیمانے پر اپنی اپنی اصلاح کریں۔ ہم بیت المقدس کی تاریخ بیان کر کے، آپ کو سنا کے صرف آپ سن کے چلے جائیں مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ ہم اس پوری تاریخ میں اپنے کردار کی تاریخ دیکھیں، ہم اپنی تاریخ دیکھیں، بیت المقدس کی تاریخ میں ہم اپنے عمل کا جائزہ لیں۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کریں، رب العالمین ہم سب کو اپنے اپنے عمل کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رب العالمین ہمیں اپنے مقصد حیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اللہ سے یہ بھی دعا کریں، یہ ملک ہمارا ہے، یہ ہمارا وطن ہے، اس ملک کو ہم نے سینچا ہے، اس ملک کے اوپر آج بڑی ناپاک نگاہیں ہیں، اس ملک کے ماحول کو خراب کرنے کی، اس ملک کے بھائی چارے کو خراب کرنے کی۔ میرے بھائیوں، اس ملک کی امن و شانتی کے لیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس ملک میں ہم تمام انسانوں کی اور بالخصوص مسلمانوں کی جان و مال اللہ تعالیٰ تو محفوظ رکھ، ہماری مسجدوں کی تو حفاظت فرما، اور جس مسجد اقصیٰ کے اوپر آج کا یہ پورا پروگرام ہے، اس مسجد کے تعلق سے تو ہم ہر وقت، ہر نماز میں دعا کریں کہ اے اللہ تو قبلہ اول کو ہمیں لوٹا دے، اے اللہ ان صہیونیوں کے قبضے سے اسے نجات دے دے، اے اللہ ہماری آنکھوں کو اس مسجد اقصیٰ کے دیدار سے اور وہاں 2 رکعت نماز پڑھنے کے ذریعے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب فرما، اے اللہ عالم اسلام کو ایک مرتبہ پھر صلاح الدین ایوبی عطا فرما، اے اللہ یہ دنیا ظلم و جور سے بھرتی چلی جا رہی ہے، اے اللہ اس دنیا میں عدل و انصاف کا بول بالا کر دے، اے اللہ اپنے دین کو غالب کر دے، اور اس دین کو غالب کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولنا ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا، احسن الجزاء۔ شیخ نے اپنے مخصوص انداز میں اور شیخ خیریت، شیخ حافظ جاوید عثمان ربانی حفظہ اللہ کو دعوت دعوت کی اور سے پڑھا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو دعوت دیتے ہوں، خیرات ہیں، آپ ضرور کو سماعت فرمائیں انشاءاللہ۔ اور کل خیریت، بعد نماز مغرب مسجد سلفی اور شیخ خیریت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له،
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين